السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 16ویں سپارے کا آغاز کریں گے، اور 16واں سپارہ شروع کرنے سے پہلے ہم 15واں سپارے کے اہم نکات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے 15ویں سپارے میں کیا سیکھا اور کیا عمل کے اصول نکالے۔ یعنی 15ویں سپارے میں ہم نے سیکھا کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کے بغیر جو ہے وہ جنت نہیں ملتی۔ اور والدین کے بارے میں آیا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ والدین کے حق میں دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ تو والدین کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے زندگی بھر، لیکن محسن کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ پھر وعدے کے معاملے میں احتیاط برتیں۔ نیک کام پر ثابت قدم ہو جانا بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اللہ کی طرف سے ہی یہ ہوتا ہے۔ پھر ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے، اور علم کے لیے سفر کے لیے نکلنا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ اب ہم قیامت کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کیا بنے گا۔ یعنی قرآن کی اہمیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن سفارش بن کر آئے گا۔ یعنی جو قاری ہوگا، جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات بڑھاتے جاؤ۔ یعنی ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو جو ہے وہ حفظ کریں اور ان کو اپنی نمازوں میں پڑھیں، تاکہ ہمارے بھی جنت میں درجے بلند ہوں۔ پھر یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اور پھر والدین کو نور کا تاج پہنایا جاتا ہے جو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ تو اس کی اولاد نے کیا کیا؟ قرآن حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، تو اس کا اجر کس کو ملتا ہے؟ والدین کو ملتا ہے۔ یعنی بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن یا عالم جو ہے وہ ماں باپ کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو قیامت کے والے دن اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر جو ہے وہ دیں گے۔ اب 16ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ پچھلے سپارے میں 15ویں سپارے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو یہی قصہ اب 16ویں سپارے میں چلا آ رہا ہے کہ حصول علم کے لیے جو ہے وہ صبر شرط ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا قصہ تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر ان دونوں کی ضیافت سے انہوں نے انکار کر دیا، اور وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور رہا وہ لڑکا جس کو قتل کیا تو اس کے والدین مومن تھے۔ تو میں اندیشے میں ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو، جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا
خزانہ نکال لے، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یعنی اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ حصول علم کے لیے صبر جو ہے وہ شرط ہے۔ بستی والوں سے جو ہے وہ کھانا مانگا تھا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا، پھر دیوار بھی گرا دی، وہ اجرت لے سکتے تھے تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک ان کے طرز عمل پر سوال کیے۔ تو کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی، یعنی ضروریات زندگی جن کی مشکل سے بسر ہو رہی ہو تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو دریا میں وہ محنت مزدوری کرتے تھے کہ اس کشتی کو عیب دار کر دو، کیونکہ اس کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو تباہ کر دیتا تھا۔ تو عیب دار ہوگی تو بادشاہ کیا کرے گا؟ اس کو چھینے گا نہیں۔ اور لڑکے کے والدین نیک تھے، لڑکا سرکشی اور کفر سے مصیبت نہ کھڑی ہو جائے اس لیے اس کو مار دیا۔ یعنی مومن کے لیے اللہ کی تقدیر آپ کی خواہشات سے بہتر ہوتی ہے، یعنی انسان جو چاہتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہو لیکن اللہ کا معاملہ اس سے برعکس مختلف ہوتا ہے، تو یہ تقدیر ہوتی ہے انسان کی۔ جیسے کہ بہت سارے مائیں ہیں جن کے ہاں بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ ماں کے حق میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کتنی بلائیاں لکھی ہوں، یعنی اگر انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اس میں بھی حکمت ہے۔ یعنی اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر انہوں نے والدین جو تھے وہ نیک تھے تو انہوں نے ایک آفت سے جو ہے وہ بچا لیا، یعنی جو سرکش بچے کو مارا تو یہ بچہ کام جو ہے وہ بگاڑ دے گا، تو والدین جو ہے وہ بچے کے دین پر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ ہمیں کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ خیر ڈھونڈنی چاہیے۔ جب بھی دل پریشان ہو تو کون سی دعا پڑھیں جو ہم صبح شام میں پڑھتے ہیں؟ رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا۔ تو دیوار بھی جو تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ دفن تھا۔ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ کر خزانہ نکال لے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ سب ان باتوں کی حقیقت تھی جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکامات ہوتے ہیں، ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبر کو وحی کے ذریعے ہوتے ہیں، اور ایک تکمیلی احکامات ہوتے ہیں جن پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے احکامات کی تعمیل کرواتا ہے۔ جیسے فرشتے جو تھے حضرت خضر، جیسے فرشتے کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح کے کام کرتے تھے اور وہ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی فرشتہ جان نکال رہا ہوتا ہے، کوئی فرشتہ بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ تو خضر کا کام ان کو عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کون سے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبر کو دیے جاتے ہیں، دوسرے تکمیلی احکامات۔ تو جب بھی کوئی کام ایسا ہو جو ہماری عقل سے بالاتر ہو، یعنی ہماری سمجھ سے باہر ہو، تو ہم کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو والدین کی نیکیوں اور عبادت کی برکت سے اولاد کے حق میں سفارش کریں، اولاد کی جنت میں درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو ان کی دعائیں بھی جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ جو والدین جو ہیں وہ کیا کریں؟ اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ تو باپ اگر نیک فائدہ دے دنیا میں، اولاد کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو بڑھاپے میں دعائیں مانگتے رہیں بچوں کے فائدے کے لیے۔ آپ خود نفل پڑھیں، اگر آپ کا بچہ نماز کی طرف نہیں آ رہا تو آپ اپنے نوافل کی تعداد زیادہ کریں، اس سے بچے کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کا دکھ ماں باپ جو ہیں وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر بچوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بد اخلاقی بڑھ رہی ہے یا وہ دین سے دور ہو رہے ہیں تو آپ اپنی خیرات میں یعنی صدقہ خیرات میں اضافہ کر دیں، اپنے نوافل میں اضافہ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک خیر پیدا ہوگی، یعنی اس بچے کے اندر کیا پھوٹے گی؟ خیر پھوٹے گی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین کی وجہ سے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو جو ہے وہ ملا ہوگا۔ اس کے بعد ذی القرنین کا ذکر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا، یعنی زمین میں اقتدار بخشا تھا، بادشاہت عطا
کی تھی، اور یعنی اس کو ذی القرنین کو ریسورسز دیے تھے کہ وہ اچھے کاموں میں استعمال کرے۔ تو ایمان جو ہے وہ نیک عمل کا انسان کو کیا ہوتا ہے، اچھا بدلہ ملتا ہے، یعنی اس کی زندگی اور دنیا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان جا پہنچا، جہاں پہ کون سی قوم رہتی تھی؟ یاجوج ماجوج کی قوم، جو زمین میں فساد مچاتی تھی۔ تو مجھے جو میرے رب نے مال دیا ہے وہ بہت ہے، یعنی چندے کی اس نے ضرورت نہیں مانگی، اور اس نے کہا کہ یہ قوم تم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یعنی ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ رعایا کی کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، یعنی بیت المال میں بھی جو مال ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، لوہے کی چادر بھی ڈال دی، پھر آگ سے اس کو بہکایا، پھر اس کے بعد اس میں پگھلا تانبا ڈال کے اس کو برابر کر دیا۔ یہ سارے کام اس نے تعاون کے ساتھ کیے تھے، یعنی ایک مدد کے ساتھ کیے تھے، اکیلے یہ کام نہیں کیا تھا، ساتھ اس کی دوسری قوم بھی ملی تھی جو یاجوج ماجوج سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ تو نیکی کے کام میں ہمیشہ دوسروں کے تعاون کرنے چاہیے، تو اچھے کام کا موقع ملتا ہے تو آپ گھروں میں بچوں کو بھی ساتھ لگائیں۔ یاجوج ماجوج کے بچاؤ کے لیے ایک بند بن گیا۔ اب رب کا وعدہ جب آئے گا تو کیا ہوگا، قیامت کے دن ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور جہنم کافروں کے سامنے لائی جائے گی۔ تو دنیا کی کوشش جو ہے وہ انسان کو تھکا دیتی ہے، تو کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ کام نہیں کرتے تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کی پریشانی کیا ہوتی ہے کہ عارضی سہارا جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ دنیا میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کام کریں، کیونکہ کمزور بنیاد ہے کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ یعنی شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری ہے، یعنی اگر آپ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے طور پہ یہ سب کام کرتے ہیں تو اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے۔ پھر جو رب کی آیات اور ملاقات کا انکار کرتے ہیں تو میزان ہی نہیں ان کے رکھے جائیں گے، یعنی مومنوں اور منافقوں کے لیے کیا ہے، میزان جو ہے وہ ہے کفر کے اختیار سے جہنم ان کا بدلہ ہے۔ یعنی میزان جو ہے، جو لوگ آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا، تو ان کا میزان ہی نہیں ہوگا۔ میزان صرف کس کے لیے ہے، مومنوں کے لیے اور منافقوں کے لیے۔ تو دنیا کا مزہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور بوریت تب ہوتی ہے جب انجوائے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی انسان جتنا مرضی بیمار ہو اور اس کے سامنے دنیا کی بے شمار نعمتیں ہوں تو اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو جنت ایک ایسی چیز ہے جدھر انسان کو ہمیشہ ہی ایک لطف رہے گا اس کے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت جو ہے وہ انجوائے کرنے کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی جنت میں، کیونکہ رب کی باتیں تو ختم نہیں ہوگی، اور جو کوئی رب کی ملاقات کا جو ہے وہ شوق رکھتا ہے تو کیا کرے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سورۃ الکہف کا اختتام ہوا، اور اب ہم سورۃ المریم کا آغاز کرتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا،
یعنی انہوں نے کیا کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ہر طرف نا امیدی تھی، یعنی وہ خود ان کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی امید باندھے ہوئے تھے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے محروم نہیں کیا، کبھی نامراد نہیں کیا۔ مانگنے کا طریقہ بھی ہے اور امید کا اظہار بھی ہے۔ جو مانگا ہے تو کیا ہوگا، میرا رب آئندہ بھی دے گا۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے، یعنی دعا کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے کہ تو مجھے کیا عطا کر، وارث عطا کر۔ اور ساتھ میں لوگوں کی اصلاح مانگ رہے تھے، جائیداد کی بات نہیں کر رہے تھے۔ یعنی مرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا مشن ہے اس کا کوئی میرا بیٹا یا میرے بچے وارث بن جائیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیک اولاد عطا کر، جو ہماری جنریشن میں ایسی ہو جو نیک ہو، اور یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ تو ان کی یہ دعا قبول کر لی گئی، ان کو عزت بخشی، اور زکریا نے عرض کیا کہ میری بیوی بانجھ ہے، رب کے لیے یہ آسان بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نشانی دی کہ 3 رات گفتگو نہیں کرنی۔ تو زکریا اپنی قوم کے پاس آئے اور صبح شام کیا کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے۔ تو نعمت میں رب کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں تسبیح۔ اور یحییٰ جو تھے وہ بچپن میں ہی سے سمجھدار تھے، پاک سیرت اور پرہیزگار تھے، اور سورۃ آل عمران میں بھی ان کی صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ اس دن سلامتی ہے جس دن یہ پیدا ہوئے، کیونکہ دہشت کے وقت 3 ہوتے ہیں انسان کے، ایک وہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، اور دوسرا موت کا وقت، اور تیسرا قیامت کا وقت۔ یعنی یہ تینوں وقت ہمارے لیے کون سے وقت ہیں، ایک دہشت کے اور ہیبت کے وقت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن سے سلامتی میں جو ہے وہ رکھا۔ تو انسان کو اپنے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد مریم کا حال کا ذکر ہے کہ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلے گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے کہا کہ اس کو پکارا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا خوف ہو تو پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی اپنی عبادت گاہ میں جب انہوں نے مرد کو دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کام یعنی بچے کا ہونا جو تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ یعنی نیک دامن عورت کو اپنی عزت کا خوف تھا کہ پریشان بھی تھی۔ تو کیا کہا فرشتے نے کہ غم زیادہ نہ ہو، تمہارے رب نے چشمہ بہا دیا۔ رزق کے لیے اسباب خود مہیا کرنے چاہیے، یعنی درخت خود ہلانا ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا کہا گیا کہ تم درخت کو جو ہے وہ خود ہلاؤ تو تمہارے اوپر کھجوریں ٹپکیں گی۔ پھر روزے کی نظر مانگی اور خاموشی کی۔ تو یہ ان کی شریعت میں جو ہے وہ چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ تو اصل عبادت کیا ہے، وقت پر کرنا، اسی میں انسان کی اطاعت ہے۔ جیسے سحری کے وقت کھانا روک دیں، پھر افطاری کے وقت پانی پیے، پھر یعنی انسان کو اپنی عبادت میں وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر اپنی قوم میں آئی، اور بچہ جو ہے وہ بول اٹھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی پنگوڑے میں ہی، بچپن میں ہی یہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے اور نبوت دی ہے۔ اور کچھ لوگ خیر کے مالک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، شر کے مالک ہوتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی میں ہوں، خیر ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خوبی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی تھے، خیر تھی۔ یعنی انہوں نے والدہ سے بھی نیک سلوک کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی عبادت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوبیاں لے کر آئے تھے۔ تو ان کے لیے مختلف گروہوں نے ان میں جو ہے وہ اختلاف کیا۔ تو حسرت کیا چیز ہوتی ہے، یعنی بہت قیمتی چیز انسان کی فوت ہو جائے یا ختم ہو جائے تو انسان کو حسرت ہوتی ہے، اپنی کوتاہی میں انسان نادم ہوتا ہے۔ تو ہر وہ جگہ
جہاں پر انسان نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اب آپ روزوں میں بھی اگر آپ افطاری میں جا رہے ہیں یا سحری کر رہے ہیں کسی کے گھر میں تو ضرور اللہ کا ذکر کریں تاکہ وہ جگہ آپ کے لیے حسرت کا باعث نہ بنے۔ پھر آگے عید کے دنوں میں اگر آپ کی کہیں بھی دعوت ہو تو اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سچ پر قائم رہنے والے تھے اور شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ دشمن ہے، یعنی اپنے باپ کو جو ہے وہ سمجھا رہے تھے۔ یعنی ادب لازم ہے باپ سے بات کرتے ہوئے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو خیر مانگتے رہنا چاہیے، دنیا میں اچھی ناموری عطا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرب نصیب ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو انسان کو قرب کب نصیب ہوتا ہے؟ نماز میں، سجدے میں رب کا قرب ملتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور 7 آسمان میں 70,000 پردے ہیں اور ایک پردے کا فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو خواہش کی کہ ارنی راز کہ مجھے، وہ سرگوشی کے لیے کہتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور یعنی 7 آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس میں بھی 70,000 پردے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب کہا کہ تو مجھے دکھا تو ایک پردے کا فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، وہ کتنی بلند و بالا ہستی ہے، تو کیا ہم اس کے آگے نہ جھکیں؟ پھر اللہ کے فیصلے میں انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے، کیونکہ اسماعیل سے پیغمبر کی نسل جو ہے وہ چلی تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو دعائیں جو ہیں وہ انسان کی کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، آئندہ قبولیت کا مقام عطا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا خوبی تھی؟ وہ وعدے کے جو ہیں وہ سچے تھے، اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر لگاتے تھے، یعنی اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، تو آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبیاں تھیں۔ جو نالائق اولاد ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نماز کو ضائع کر دیتی ہے اور خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ تو نماز کی دیکھ بھال جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنی چاہیے، یعنی نماز کو لیٹ نہیں پڑھنا چاہیے یا چھوڑ دینا، یہ سب اس ضائع ہونے میں آتا ہے۔ کیونکہ صحابہ جو تھے جب نمازوں کو ضائع ہوا دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ تو کیا ہمارے اندر اب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہماری نماز چھوٹ جائے اور ہمارے اندر رونے والی کیفیت پیدا ہو؟ کیونکہ جب پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی، یعنی قبر میں، تو رب کی طرف ہماری روانگی ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی تو پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی، یعنی سب سے پہلا سوال ہی نماز کا جو ہے وہ ہوگا قیامت میں۔ پھر جو کوئی توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ پھر جنت کا منظر بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ جنت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر جو وحی آتی تھی تو فرشتے جو ہیں وہ رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ تو اللہ نام صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو صبر اور محنت کے محتاج ہیں۔ عبادت انسان کو جو ہے وہ اپنے نفس کو اس طرف انسان کو لانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ پھر مر کر انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا قبر میں، جیسے کہ ان میں ہے کہ سورۃ المریم کا ترجمہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ میرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، یعنی جہنم میں انسان کو گھٹنوں کے بل پھینکا جائے گا، اور لیڈر جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اپنے شرک والے کو جو ہے وہ لائیں گے، یعنی پل صراط جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ اور جہنم کے اوپر ہے۔
یعنی جہنم کے اوپر پل صراط بنا ہوا ہے، وہاں سے گزر کے جنت کا راستہ آتا ہے، یعنی تمام انسان جو ہیں وہ پل صراط سے گزارے جائیں گے، یعنی وہ جہنم سے گزریں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نجات پاتے ہیں کہ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم وہ پل کیسے کراس کریں گے، میرے اعمال کیسے ہیں؟ تو پل صراط ایسا ہے کہ وہ ایک پھسلنے کی جگہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس میں یہ آتا ہے کہ وہ تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے اور بال سے زیادہ بھی باریک ہے، اور وہاں پر اندھیرا ہوگا، اور ہر شخص کے اپنے عمل کے مطابق اس کو روشنی دی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ حیران ہوگی کہ آپ 3 جگہوں میں انسان جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا، تو اس میں ایک کون سی جگہ ہے؟ پل صراط ہے۔ پھر نیکیوں سے ملاقات جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان نیکی کے راستے میں چلنے سے ہی انسان جو ہے وہ اچھے عمل اختیار کر سکتا ہے۔ اور باقیات صالحات کیا ہے؟ باقی رہنے والی نیکی، تیسرا کلمہ۔ تو آیات کا انکار جو کرتے ہیں تو ان کو مال اور اولاد جو ہے وہ دی جاتی ہے اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہ اکیلا ہی انسان جو ہے وہ اپنے رب کے پاس آئے گا، یعنی جو اکیلا انسان اپنے رب کے پاس آئے گا، تو اس میں بھی بہت اہمیت کے حامل ہے یہ لفظ اکیلا، کہ انسان قبر میں بھی اکیلا جاتا ہے، پھر آخرت میں بھی اکیلا ہوگا، قیامت میں بھی اکیلا ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے گنتی کے دن جو ہے وہ شمار کر لے جتنے کرنے ہیں، لیکن اس کو یہ زندگی کتنی لگے گی؟ 1 پہر یا 1 دن بس، یعنی آپ کی ساری زندگی اس کو قیامت والے دن بس 1 پہر کی لگے گی۔ تو یہ لوگ جو ایمان لائے، جو اچھے عمل کیے، تو مومنوں کی آپس کی محبت کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے۔ تو جو بندہ اپنے دل سے رب کے قریب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلے سپاروں میں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے محبت کر، پھر آسمان دنیا والے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب سورۃ الطٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الطٰہٰ مکی ہے۔ تو ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یعنی قرآن مشقت کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے جس سے انسان کے دل نرم ہو جائیں۔ اور زمین اور آسمان کو بلند پیدا کیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی حبر کا ذکر ہے کہ جب وہ مصر سے واپسی پر جو واقعہ پیش آیا کہ جو آگ کا انگارہ جو ہے وہ لے کر آؤ اپنے اہل و عیال کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، تو قیامت آنے والی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو جو نشانیاں ملی اس کا ذکر ہے، عصا اور ید بیضا، اور پھر ان کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے یقین اور میرے ایمان میں اضافہ کر، اور جو کام میں کروں وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ کروں۔ یفقہوا قولی کا مطلب انسان کو یہ دعا فائدہ دیتی ہے، یعنی دوسروں کے کام میں شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے شرح صدر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا اس کو دے دیا گیا، یعنی احسان کیا، ماں کی طرف اشارہ کہ وحی کی کیا وحی کی تھی کہ صندوق میں بچے کو ڈال دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو جو ہے وہ مار ڈالا تھا، اس کا ذکر ہے، اور مختلف آزمائشوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ گزارا۔ پھر وہ مدین میں رہے تو اپنے کام کے لیے ان کو چن لیا، تو کام بھی کرو اور ذکر بھی کرو، اور پھر ان کے پاس جاؤ، اس سے نرمی سے بات کرنا، یعنی عام انسان سے آرام سے بات کریں۔ نرم گفتگو کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نرمی کا حصہ کیا ہے؟ ایک بلائی ہے، اور بنی اسرائیل کو تکلیف نہ دو۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ سے کہا کہ تو فرعون کے پاس جو ہے وہ جا۔ تو چاش کے وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جادوگروں کے مقام پر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے، تو جادو کا کھیل جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو جب جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کی مدد ہی کافی ہے۔ ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، یعنی اہل ایمان دوسروں کی دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ جب جادوگروں نے موسیٰ کا یہ معجزہ جو ہے وہ دیکھا تھا تو وہ ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے فرعون سے ذرا بھی ان کے دل میں ڈر نہیں تھا۔ تو ان کو بھی کس کی فکر تھی؟ آخرت کی فکر تھی، یعنی ہمیں بھی لوگوں کی باتوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ تو مومن کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بلند درجات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سدا بہار باغات ہیں۔ تو گناہوں سے پاک رہیں، اپنے تزکیہ کرتے رہیں اور عمل کرتے رہیں، اور توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے توبہ کی ہی نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی کی تھی کہ سمندر میں خشک راستہ جو ہے وہ بنا لو، تو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا، تو انجام کے اعتبار سے بھی کیا ہوا؟ برا ہوا، یعنی بظاہر دنیاوی لحاظ سے ان کی کتنی شان و شوکت تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ پھر کون سی چیز اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تو انہوں نے جانے میں جلدی کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ تاکہ میرا رب خوش ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، یہ قابل تعریف چیز ہے، یعنی نماز میں جلدی کرنا، جمعے کے لیے جلدی کرنا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نیک کاموں میں جلدی کریں۔ پھر سامری نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا، پھر سونے کا بچھڑا بنایا، یہ سب آزمائشیں تھیں۔ تو موسیٰ کے واپس آنے تک انہوں نے اس کی پرستش کی۔ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ سامری نے پھوٹ ڈال دی تھی۔ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ پیار سے بات کرتے تھے، تو سامری کا ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میرے نفس نے مجھے ایسا سجایا، مجھے سمجھایا، یعنی اس کے نفس نے اس کے لیے یہ کام کرنا آسان کر دیا۔ تو اس کو یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی تھی کہ وہ کہتا تھا مجھے نہ چھونا، لا مساس، یہ سزا موت تک کے لیے تھی، یعنی بچھڑا سونے کا تھا، ایک الہ کا تصور بھی تھا، اس لیے اس کو جلا ڈالا تھا۔ تو تنہا الہ اللہ ہی ہے، تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے گھیر میں ہے۔ تو یہ سب خبریں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے تو وہ اپنا گناہ کا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائے گا، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو مجرم اکٹھے کیے جائیں گے، تو غم و غصے سے انسان کے چہرے نیلے ہو رہے ہوں گے، اور دنیا میں وہ کہے گا، ایک انسان جو ہوش مند انسان ہوگا وہ کہے گا میں دنیا میں 10 دن ٹھہرا، لیکن جو بہترین رائے والا ہوگا وہ کہے گا کہ ایک ہی دن ٹھہرے تھے ہم تو۔ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی، یعنی 60 سال کی زندگی اس کو کیا لگے گی؟ دن کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اور ہم ایک دن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور پہاڑ کو دھواں بنا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، اور زمین کو صاف میدان بنا دے گا، اور اس دن کوئی سفارش نہیں کام آئے گی سوائے رحمان کی اجازت سے۔ پھر قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی میں آنے کا بھی مقصد ہے کیونکہ یہ بہت ایک جامع زبان ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر ہے کہ جب آدم کو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، تو ابلیس نے جو ہے وہ حکم نہ مانا، اور شیطان نے وسوسہ کیا۔ تو زندگی اگر زیادہ مل جائے تو انسان کی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس لالچ میں آ گئے، کیونکہ شیطان نے کہا کہ تمہیں یہ درخت کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تاکہ تم ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ تو انسان کی جو چیزیں فطرت میں ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کے سامنے آ جاتی ہیں، تو انسان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا طرز زندگی نہ بدل لے۔ تو انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا، پھر ان کی توبہ انہوں نے کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان انسان کا اور انسان شیطان کا دشمن ہے، لیکن جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف دی جائے گی۔ اور اگلی آیت بہت زبردست ہے، انسان کے اس کے لیے عمل کا بہت اصول ہے کہ جو
کوئی میری یاد سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، یعنی دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہوگا اس کے ساتھ کہ وہ اندھا اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، یعنی ابھی وہ اگر اپنی مرضی کی زندگی میں گزار رہا ہے تو اصل میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ پھر قبر کی زندگی میں بھی تنگی ہوگی اور قبر میں عذاب ہوگا، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں تقریباً 99 سانپ جو ہیں وہ انسان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اسدہ ہے جس کے 7 سر ہوتے ہیں جو انسان کو ڈستا رہتا ہے اور نوچتا رہتا ہے قیامت تک، استغفر اللہ۔ اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے میری آیات کو بلا دیا، اسی طرح تو بھی بلا دیا گیا، جو دین کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اللہ کی یاد سے جو ہے وہ منہ نہ موڑیں۔ قرآن جو ہے وہ چراغ کی طرح ہے جو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب بھولنے والے ہیں، اور بھولنے کا کیا علاج ہے؟ بار بار پڑھنا، یعنی انسان جو ہے وہ نسیان سے پیدا کیا گیا ہے، بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، تو بار بار یاد دہانی کے لیے انسان کو قرآن بار بار پڑھنا چاہیے۔ تو حد سے بڑھنا، رب کی آیات پر جو ایمان نہیں لائے گا تو اس کو عذاب دیں گے، جس طرح کہ پہلی قوموں کو دیا گیا۔ تو انسان کو تکلیف میں بھی کثرت سے تسبیح کرنی چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں دیکھ کر انسان جو ہے وہ غم نہ کرے۔ تو اسی طرح سے آپ بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔ کفر اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو نمازیں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 16ویں سپارہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو جو ہے وہ پہنچا ہے کہ اس سپارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو جو ہے وہ ملا ہے، جو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اس کا، اور ذی القرنین کا ذکر جو یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الطٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کی، پھر آخرت کی یقین دہانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔